السلام علیکم. ناول بد کردار ایپیسوڈ 43 تحریر نورا سے. سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں. میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کچھ کمنٹس ایسے آتے ہیں جو واقعی میں میرا دل دکھا جاتے ہیں. ایک کمنٹ تھا کہ میں مذہب سے بہت دور ہوں اور میرا ستم گھر کی ہیروئن بھی مذہب سے بہت دور ہے اور اس میں سیلف رسپیکٹ نہیں ہے کیونکہ ہسبینڈ اینڈ وائف 3 سال تک ایک دوسرے سے دور رہیں تو ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے. آئی ایم سو سوری, مجھے اس سے پہلے یہ بات نہیں پتہ تھی. انہوں نے میری نالج میں اضافہ کیا. اور دوسری بات کہ سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے, تو کیا عمل نے ہان کو معاف کر دیا؟ کس چیز کی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے. وہ مجبور ہے اس کے ساتھ, اور ویسے بھی کہانی کو ایک موڑ پہ لا کر اسے ختم کرنا ہے. اگر یہ سب کچھ نہ دکھاؤں تو پھر میں اس کہانی میں کیا دکھاؤں؟ میں اس لیے عمل کے خیالات سب کچھ آپ کو واضح کرتی ہوں. اور دوسرا ایک اور بھی کمنٹ آیا تھا جو اتنا عجیب تھا کہ میں یہاں پہ شاید کیا کہوں کہ مجھے اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں. ایک میرال کو کال گرل کہہ دیا, یعنی کہ وائف اپنے ہسبینڈ کے لیے سجے سورے اپنی زیبائش ظاہر کرے تو وہ کال گرل ہوتی ہے. اس کے اندر ہوس ہے, ایک ٹچ پہ اس کا ہوس باہر آ جاتا ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ طیبہ رزاق, آپ نے اس کا جواب دیا تھا. تھینک یو سو مچ. میں کمنٹ سیکشن اس لیے بند نہیں کر رہی کیونکہ میں کچھ سبسکرائبر سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں, ان سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے. لیکن آپ لوگ اس طرح کے کمنٹس کریں گے تو میں کمنٹ سیکشن آف کر دوں گی. مجھے فورس مت کریں کہ میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا جواب دیتی ہوں تو آپ لوگ. اور دوسرا, آج کی ایپیسوڈ پڑھ کے آپ لوگوں نے انجوائے کیا, آپ لوگوں کو اگلی ایپیسوڈ کا انتظار تھا, تو چل کریں. اگر آپ یہ کہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ کیا ہو گیا, لاسٹ ایپیسوڈ تک کا انتظار کریں, اور جلد ہی لاسٹ ایپیسوڈ آ جائے گی. لیکن ایک طریقے سے ہر کہانی کو ختم کیا جاتا ہے کیونکہ ہم جب بھی کہانی لکھی جاتی ہے اس کا کلائمیکس سوچا ہوتا ہے, اس کے سین سب کچھ سوچے ہوتے ہیں. جلدی کہانی ختم کرنے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چھوٹ جائیں گی. اور میں کمنٹس کا برا جواب دینے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ میں روڈلی جواب دوں آپ لوگوں کے کمنٹس کا. میں کمنٹ سیکشن آف کر دوں گی. شروع کرتی ہوں آج کی ایپیز دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو حاسدوں اور بری نظر سے بچائے. آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, آمین. شمائل نے گھر آ کر پورا کمرہ تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا. شامیر کیسے اس کی بے عزتی کر کے گیا تھا, کیسے وہ منگنی کا فنکشن ادھورا چھوڑ کے گیا تھا. میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں میرال, میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ دنیا تم پر ترس کھائے گی. شمائل غصے سے نمبر ڈائل کرتے فون کو کان سے لگایا. ہیلو, ہاں میری بات سنو, میں تمہیں ایک تصویر بھیج رہی ہوں. یہ تصویر ہر جگہ سرکولیٹ ہونی چاہیے. میرا نام بالکل نہیں آنا چاہیے, اور ہیڈ لائن بھی چلانی ہے بریکنگ نیوز کے ساتھ. شمائل نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا. اب دیکھتی ہوں مسٹر شامیر تم کیا کرتے ہو. اب تمہیں ہر حال میں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی. پوری دنیا کے سامنے مجھے اپنی بیوی کے طور پر انٹروڈیوس کروانا پڑے گا. شمائل استہزائیہ مسکراتے ہوئے سکون سے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے سوچنے لگی کہ شامیر کا رد عمل کیا ہوگا. شامیر اپنے آفس میں ایک میٹنگ میں مصروف تھا جب اس کی سیکرٹری دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئی تھی. شامیر کے ماتھے پر بلوں کا جال گہرا ہوا تھا. مس فرا, آپ اچھی طرح جانتی ہیں یہاں امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے. میں نے فون کالز تک لینے کو منع کیا تھا اور آپ منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی ہیں. شامیر چہرے پر ناگواریت لیے بولا. آئی ایم سوری سر, مگر اگر ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے وہ بس میں اسی لیے. شامیر کی سیکرٹری انگلیاں چٹکاتے بولی. مس فرا آپ جائیں یہاں سے, میں میٹنگ کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں. شامیر سرد انداز میں کہتا میٹنگ دوبارہ سے سٹارٹ کر چکا تھا. مس فرا شرمندگی سے وہاں سے چلی گئی. میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد شامیر نے اپنا فون آن کیا ہی تھا کہ پریشانی کے عالم میں اپنی چیئر سے اٹھا. فوراً سے اپنی سیکرٹری کو اندر بلایا. مس فرا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی. مس فرا آپ نے مجھے صبح ہی کیوں نہیں بتایا کہ پورے سوشل میڈیا پر یہ نیوز سرکل کر رہی ہے بما تصویر کے. شامیر دھاڑا. سر میں آپ کو یہی بتانے آئی تھی, کتنے ہی نیوز چینل سے مجھے کالز آ چکی ہیں, وہ آپ سے اس بارے میں کنفرم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے آپ جائیں اور کسی بھی نیوز چینل سے رابطہ کریں, ان سے میری میٹنگ فکس کروائیں. جی سر, جیسا آپ کہیں, فرا موتمانہ انداز میں کہتے ہی وہاں سے چلی گئی. شامیر جھلائے ہوئے انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھا تھا. کس کی حرکت ہو سکتی ہے یہ؟ شامیر نے غصے سے وہ تصویر دیکھ کر موبائل ٹیبل پر پٹکا تھا. میرال نے شامیر کے جانے کے بعد اپنا گاؤن پہنا اور صوفے پر پڑی شامیر کی گرم چادر سے خود کو اچھی طرح کور کیا تھا.
شامیر کی گرم چادر لپیٹے وہ نیچے اپنی روم کی طرف چل پڑی۔ روم میں آنے کے بعد میرال نے اچھی طرح شاور لیا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا، چکر بھی آ رہے تھے۔ میرال نے ملازمہ سے کافی منگوائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرال کی طبیعت سنبھلی تو میرال نے تھکے تھکے انداز میں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ آنکھوں سے آنسو پھر سے بہنا شروع ہو چکے تھے۔ کیوں شامیر کی محبت نے مجھے کسی آکٹوپس کی طرح جکڑ لیا ہے؟ کیوں میں خود کو شامیر کی جھوٹی محبت کے سحر سے ابھی تک نکال نہیں پا رہی؟ کیوں شامیر کی دوری کے خیال سے یہ دل رکنے لگتا ہے؟ میں نے ہر بار خود کی ذات کی نفی کی، خود کو شو پیس کی طرح شامیر کے سامنے پیش کیا۔ اس نے مجھے دھتکارا، میں نے برداشت کیا، سوچا وہ میرا محرم ہے، مجھے حق ہے، میں اس کو منانے کے لیے یہ کر سکتی ہوں۔ عورت ناراض ہو تو مرد زبردستی منا لیتا ہے، پیار کے چند لفظ بول کر عورت کو سب کچھ پلانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر وہی مرد ناراض ہو تو عورت کیا کرے؟ اس کے آنسو نہ دکھے، اس کا تڑپنا نہ دکھے تو عورت کیا کرے؟ کیونکہ مرد بستر پر ہی تو عورت کا احساس دلاتا ہے وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، وہ اس پر پر مکمل حق رکھتا ہے، وہ اسے بتاتا ہے اس کی ذات اس کے لیے سکون کا باعث ہے، وہ اسے پا کر مکمل ہو گیا ہے، آج سے پہلے وہ ادھورا تھا۔ میں نے اپنے محرم کے لیے خود کو سجایا اور شامین نے مجھے دھتکار کر، مجھے بے شرم کہہ کر میری نسوانیت، میرے پندار کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں نے ہر بار معاف کیا۔ اب اور نہیں، بس اب اور نہیں، مجھے اب یہاں نہیں رکنا۔ میں اپنی ذات کی اور نفی نہیں کر سکتی۔ شامیر نے میری برداشت کو میری کمزوری سمجھ لیا ہے، میری محبت کو میری ہوس سمجھ لی۔ میرال نے بیڈ سے اٹھ کر سوٹ کیس نکالا تھا اور اپنے کپڑے پیک کرنے لگی۔ میرال نے اچانک سے ہی وہ تمام کپڑے نکال کر باہر پھینکنا شروع کر دیے۔ یہاں میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ تو شامیر دورانی کا ہے۔ جب شامیر دورانی میرا نہیں تو ان چیزوں پر میرا کوئی حق نہیں، میرال ہسٹرائی انداز میں چیخی۔ میرال نے دوپٹہ خود پر اچھی طرح لپیٹا اور کمرے سے باہر نکلی۔ میرال نے لاؤنج میں بیٹھی لائبہ کو اندیکھا کر کے باہر کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ لائبہ کی پکار پر رکی۔ بھابی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میں اپنے گھر، اپنوں کے پاس، میرال لائبہ کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی۔ بھابی آپ کا گھر یہ ہے، شامیر بھائی آپ کے اپنے ہیں۔ لائبہ کی بات پر میرال استہزائیہ ہنسی تھی۔ یہ تم کہہ رہی ہو لائبہ؟ ابھی بھی شامیر میرا کتنا ہے وہ تم کل رات کو دیکھ چکی ہو۔ بھابی آپ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی، آپ شامیر بھائی کو اتنی آسانی سے شمائل کے حوالے نہیں کر سکتی۔ لائبہ شامیر کوئی چیز نہیں ہے، ایک جیتا جاگتا انسان ہے جو میرے حوالے کرنے یا نہ کرنے سے وہ کسی کا ہو جائے گا یا پھر میرا رہے گا۔ اس کا فیصلہ میں یا شمائل نہیں کریں گے، وہ خود کرے گا۔ کل رات شامیر لائبہ کو انگوٹھی پہنا کر اپنا فیصلہ سنا چکا ہے۔ اب مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں اپنی نظروں کے سامنے شامیر کو کسی کا ہوتے دیکھ سکوں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ شامیر کو نہ ہی میرے آنسو نظر آتے ہیں اور نہ ہی میری وفائیں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ ایک بے حس انسان ہے، وہ فیصلہ کر چکا ہے مجھے سزا دینے کا۔ میں نے جتنی سزا بھگتنی تھی بھگت لی، اب اور نہیں، میرال چیختے ہوئے بولی۔ بھابی بھائی ابھی بھی آپ کے ہیں، جلد بازی میں فیصلہ مت کریں، جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی۔ یہ دیکھیں بھابی، لائبہ نے اپنا موبائل میرال کے سامنے کیا۔ بھابی بھائی نے اپنی اور شمائل کی منگنی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور ان تصویروں کو جعلی اور ایڈٹ قرار دیا ہے۔ میرال نے بے یقینی سے موبائل ہاتھ میں پکڑا تھا جہاں شامیر کا چھوٹا سا کلپ چل رہا تھا۔ اس نے اس منگنی کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اینکر نے شامیر سے اور اس کے اور میرال کے رشتے کے بابت پوچھا تھا، جس پر شامیر نے کہا تھا وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے۔ میرال نے آنکھوں میں آنسو لیے وہ ویڈیو دیکھی تھی۔ بھابی کل رات بھائی اپنی منگنی ادھوری چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مجھے یقین ہے بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ پلیز اب کوئی غلطی نہ کیجیے گا جو شامیر بھائی کے غصے کا سبب بنے۔ لائبہ التجائیہ انداز میں بولی۔ زیان نے غصے سے شمائل کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو، شمائل کی نیند میں بھری آواز سپیکر پر گونجی۔ اوہ تم محترمہ سو رہی ہیں؟
لگتا ہے اسے ابھی تک اپنے کارنامے کا پتہ ہی نہیں۔ زیان نے غصے سے سوچا تھا۔ شمائل میں تمہارے گھر کے پاس ہی ہوں، جلدی سے باہر آؤ۔ زیان نے غصے سے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ شمائل نے حیرانگی سے موبائل کو دیکھا تھا۔ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ شمائل نے غصے سے کہتے ساتھ ہی فون پٹکا اور پھر اٹھ کر تیار ہونے چل پڑی۔ کیا آفت آن پڑی تھی جو تمہیں یہاں آنا پڑا؟ شمائل گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی زیان پر طیش کے عالم میں چیخی۔ شمائل، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اوور سمارٹ مت بننا، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب اپنا کارنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ زیان نے اپنا موبائل شمائل کو پکڑایا۔ شمائل نے بے یقینی سے دیکھا تھا جہاں شامیر نے اس کی اور اپنی منگنی کو سرے سے ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے ان تصویروں کو جعلی قرار دے دیا تھا اور میرال سے اپنی محبت کا اعتراف بھی بڑے دھڑلے سے اور فخر سے کیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی زیادہ تر لوگ شمائل کو ہی غلط کہہ رہے تھے اور شامیر کو سچا کہہ رہے تھے۔ وہ ان تصویروں اور اس خبر کو شمائل کا پبلسٹی سٹنٹ کہہ رہے تھے کہ اس نے جان بوجھ کر یہ نیوز بریک کروائی ہے تاکہ خود کو پبلسٹی دے سکے۔ یہ نہیں ہو سکتا، شامیر ایسے نہیں کر سکتا۔ شمائل بے یقینی سے بولی، کر نہیں سکتا؟ شامیر کر چکا ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ یقیناً اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا یہ نیوز تم نے لیک کی ہے۔ جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ تم سے شادی نہیں کرے گا اور نہ ہی میرال کو چھوڑے گا۔ زیان غصے سے چیخا۔ مجھے لگا تھا یہ نیوز لوگوں کے سامنے آئے گی تو اسے اقرار کرنا پڑے گا اور وہ مجھ سے جلد از جلد شادی کرے گا۔ شمائل آہستگی سے بولی، وہ عام انسان نہیں ہے، شامیر درانی ہے، شامیر درانی۔ اس نے ملک مرتضیٰ جو کہ حکومتی وزیر تھا اسے نکیل ڈال دی تھی، اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو تم کیا چیز ہو اس کے آگے؟ کیا کر سکا ملک مرتضیٰ؟ ہاں بولو۔ کچھ نہیں بگاڑ سکا وہ شامیر درانی کا، الٹا اسے اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ابھی تک باقر کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ مجھے پورا یقین ہے اس میں بھی شامیر درانی کا ہاتھ ہے، مگر کوئی بھی شامیر پر ہاتھ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور تمہیں لگا تھا تم یہ سب کر کے اسے بلیک میل کر لو گی؟ وہ میڈیا کے سامنے تمہارے اور اپنے رشتے کا اعلان کر دے گا۔ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں بلیک میل بھی لائبہ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ صرف اور صرف میرال کو سزا دے رہا تھا کیونکہ شامیر دورانی دھوکہ اور جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بھی دھوکہ اپنی جان سے پیاری بیوی سے ملا ہو تو اسے اتنی سزا دینے کا حق تو وہ رکھتا تھا، اور مجھے لگتا ہے اس نے منگنی کا ڈرامہ کیا تھا صرف میرال کو تڑپانے کے لیے۔ میرال اس کی سزا بھگت چکی ہے تو اب وہ کیوں کرے گا تم سے شادی؟ انکار کرنے کا یہ موقع تم نے اسے خود دے دیا ہے۔ زیان پاگلوں کی طرح چیخا۔ میں منزل کے اتنے پاس آ کر شامیر کو کھو نہیں سکتی۔ شمائل کی سرسراتی آواز گونجی۔ میں بھی میرال کو نہیں کھو سکتا۔ اب آخری وار کرنا ہے جو بہت گہرا ہوگا۔ میرال اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ لیکن زیان، اگر اس بار شامیر کو پتہ چل گیا تو شمائل زیان کی بات کاٹتے ہوئے بتابی سے بولی، مجھے یقین ہے اسے پتہ نہیں چلے گا کیونکہ وہ میرال کے معاملے میں دماغ سے نہیں دل سے سوچ رہا ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو شامیر کی گولی ہوگی اور میرا سینہ۔ میں مر تو سکتا ہوں، میرال کو کھو نہیں سکتا۔ میرال اب میری ضد بن چکی ہے۔ وہ پہلی لڑکی ہے جس پر زیان کا دل آیا ہے۔ اتنے مکمل حسن سے میں دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اسے میری بستر کی زینت بننا پڑے گا۔ بس اب تم کچھ نہیں کرو گی، سمجھی تم؟ زیان نے سخت لہجے میں اسے وارن کیا تھا۔ میرال کمرے میں آ کر خود سے ہی مسکرا رہی تھی، یعنی کہ شامیر صرف مجھے ستا رہے تھے، وہ یہ شادی نہیں کریں گے۔ میرال کے نظروں کے سامنے وہی ویڈیو آئی تھی جس میں شامیر نے ساری دنیا کے سامنے اس سے پیار کا اظہار کیا تھا۔ یہ فیک تصویریں ہیں، میرا ان سے کوئی لینا نہیں دینا نہیں، میری شادی ہو چکی ہے
اور میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اس سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن سر، سننے میں آیا ہے کہ آپ بہت جلد اپنی بیوی کو طلاق دینے والے ہیں، رپورٹر نے سوال کیا۔ جس نے بھی یہ خبر پھیلائی ہے بے بنیاد ہے، کیونکہ شامیر دورانی مر تو سکتا ہے مگر اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میرال کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ شامیر، میں بھی مر تو سکتی ہوں مگر آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میرال دل ہی دل میں شامیر سے مخاطب تھی۔ وہ پھر سے ایک مرد اپنے محرم کے دو میٹھے بول سن کر سب کچھ بھول چکی تھی۔ آخر تھی تو ایک عورت ہی نہ۔ دروازہ نوک ہونے پر میرال اپنی خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ میرال بی بی، آپ کا فون ہے لینڈ لائن پر۔ ملازمہ نے اندر آ کر میرال کو اطلاع دی۔ میرا فون؟ کہیں شامیر کا تو نہیں؟ میرال بے تابی سے فون کی طرف بڑھی۔ ہیلو شامیر، میرال بے تابی سے بولی۔ لگتا ہے بہت خوشگمان ہو گیا ہے تمہارا دماغ، وہ بھی صرف ایک ویڈیو دیکھ کر۔ ریسیور پر زیان کی زہریلی آواز گونجی۔ لگتا ہے کسی کو آگ لگ گئی ہے وہ ویڈیو دیکھ کر۔ میرال سکون اور اطمینان سے بولتی زیان کو آگ ہی لگا گئی۔ اور ہاں، آئندہ سے مجھے فون مت کرنا، کیونکہ آج رات ہی میں تمہاری سچائی شامیر کو بتانے والی ہوں۔ میرال یہ کہتے ہی فون رکھنے لگی تھی کہ زیان کی تیز آواز نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ میرال، یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم شامیر کو آئندہ کبھی دیکھ سکو گے؟ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ میرال کی آواز کانپی تھی، جسے محسوس کر کے زیان ہنسا تھا۔ مطلب یہ کہ شامیر اس وقت میرے سامنے ہی ہے، سوچ رہا اس کی کافی میں زہر ملا دوں یا پھر گھر واپسی پر اس پر فائرنگ کروا دوں۔ کیونکہ تم میری بات مانو گی نہیں تو سوچ رہا ہوں تمہیں بیوہ کر کے اپنے پاس لے آؤں۔ دیکھو زیان، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز میرے شامیر کو کچھ مت کرنا۔ میرال کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کافی میں زہر بہتر آپشن ہے، بس 5 منٹ کے اندر کام تمام۔ زیان صفاقی سے بولتے ہوئے میرال کی جان نکال چکا تھا۔ زیان پلیز ایسا کچھ مت کرنا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ میرال روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اندر اپنے کمرے میں جاؤ، ادھر ایک فون ہوگا، اس سے مجھے ابھی اور اسی وقت کال کرو، پھر شاید میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکوں۔ زیان نے یہ کہتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ میرال بھاگتے ہوئے روم میں آئی، سامنے ہی بیڈ پر پڑا موبائل دیکھا۔ میرال نے جلدی سے اسے پکڑ کر زیان کا نمبر ملایا تھا۔ زیان اس وقت شامیر کے آفس میں بیٹھا ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی موبائل پر میرال کی کال آئی۔ زیان کے چہرے پر پرسرار مسکراہٹ بکھری تھی۔ بیل کی آواز پر شامیر نے ناگواریت سے زیان کی طرف دیکھا تھا۔ آئی تھنک ہم بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ فون سائلنٹ پر کرو یا آف کر دو، شامیر آرام سے مگر جھلائے انداز میں بولا تھا۔ سوری یار، پتہ نہیں کون ہے مگر رات سے اس کا فون آ رہا ہے، کوئی لڑکی ہے، آواز تو کافی سریلی ہے، مگر فیڈ اپ ہو چکا ہوں میں اس سب سے۔ زیان بزاریت سے بولتا اپنا فون ٹیبل پر اس انداز پر رکھا تھا کہ شامیر کا بآسانی سکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ سکے۔ میرال نے پریشانی اور کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ زیان کا نمبر ملایا تھا۔ بیل پر شامیر نے غصے سے موبائل کی طرف دیکھا، مگر سکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر اس کی حواس نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا۔ زمین اس کے قدموں سے سرکی تھی یا آسمان اس پر گرا تھا۔ شامیر نے بے یقینی سے نمبر کو دیکھا تھا، یہ تو اس کی میرال کا نمبر تھا۔ شامیر نے کانپتے ہاتھوں اور لہو رنگ آنکھوں سے فون اٹینڈ کیا تھا۔ میری بات سنو، بس ایک بار مجھ سے بات کر لو، میرال کی آواز شامیر کو سنائی دی۔ فون پر شامیر کی گرفت کمزور پڑی تھی، گلے کی رگیں ابھری تھیں، ماتھے کی وین صاف دکھائی دینے لگی۔ شامیر نے ٹیبل پر پڑے گلاس کو ہاتھ میں پکڑ کر زور سے پریس کیا تھا۔ گلاس ٹوٹ کر ہاتھ کو بری طرح زخمی کر گیا۔ ٹیبل پل میں شامیر کے خون سے سرخ ہوئی تھی۔ زیان پریشان ہوا تھا۔
اگر منال نے کچھ ایسا ویسا بول دیا تو سارا پلان چوپٹ ہونا ہو جائے۔ پتہ نہیں شامیر کون ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے مجھے بھی بتا دینا۔ زیان قدرے اونچی آواز میں بولا تھا کہ مرال تک آواز پہنچ سکے۔ شامیر، مرال نے سرگوشی کے انداز میں پکارا، ہاتھ لرزے تھے اور فون مرال کے قدموں میں جا گرا۔ شامیر فون ٹیبل پر پٹکتا، جھٹکے سے اپنی چیئر چھوڑتا آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکل گیا۔ زیان چیئر سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتا طمانینت سے مسکرا دیا تھا۔ شامیر ریش ڈرائیونگ کرتے گھر پہنچا تھا، آندھی طوفان بنا لال سرخ وحشت بھری آنکھیں لیے گھر میں داخل ہوا، چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ سیدھا مرال کے کمرے میں پہنچا۔ مرال شامیر کی لال سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر ایک پل کو گھبرائی تھی۔ مرال کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی شامیر کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر۔ دوسرے ہی پل خود کو سنبھالتی شامیر کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ شامیر، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو آج زیان کی حقیقت بتاتی ہوں۔ وہ انسان کی کھال میں چھپا بھیڑیا ہے، وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ اس سے پہلے مرال اپنی بات مکمل کرتی چٹاخ شامیر کے تھپڑ پر اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے زمین پر جا گری۔ شامیر نے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائی، موبائل سامنے ہی بیڈ پر پڑا نظر آیا تھا۔ شامیر نے فون پکڑ کر پنجوں کے بل بیٹھتا مرال کے سامنے فون لہرایا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس کوئی فون نہیں ہے، کہاں سے آیا یہ فون تمہارے پاس؟ شامیر چیختے ہوئے بولا۔ شامیر، میری بات سنیے، آپ غصے میں ہیں، ایک دفعہ میری بات سنیں گے آپ کو ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں، یہ سب کچھ زیان کی چال ہے۔ مرال روتے ہوئے بولی۔ اچھا، یہ زیان کی چال ہے کہ تم نے اسے خود فون کیا، اور جو تم فون پر اس سے بات کرنے کے لیے منتیں کر رہی تھی وہ کیا تھا؟ شامیر دھاڑا۔ مجھے لگا تھا میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، مجھے احساس ہو گیا تھا، میں سب کچھ ٹھیک کرنے والا تھا آج، لیکن یہ میری غلط فہمی نکلی۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلی، تم نے میرے دوست کو بھی نہیں بخشا، تم ایک بد کردار لڑکی ہو، تم شامیر درانی کے لائق ہی نہیں ہو۔ شامیر اپنی سرخ وحشت بھری آنکھیں مرال پر گاڑتا خود ازیتی سے بولا۔ بس شامیر، ایک لفظ اور نہیں، آپ ایک لفظ اور نہیں بولیں گے۔ خبردار مجھے بد کردار کہا، میں آپ کے لائق نہیں ہوں، بلکہ آپ میرے لائق نہیں ہیں۔ آپ ایک نفسیاتی مریض ہیں، ایک جنگلی وحشی انسان جسے سمجھنے میں مجھے غلطی ہوئی۔ مردانگی دکھانے کا بہت شوق ہو رہا ہے نا، تو جا کر زیان قیوم پر دکھائیں جو آپ کا مقابلہ کر سکے، ایک مرد پر دکھاؤ۔ لیکن نہیں، کیوں دکھائیں گے آپ اس پر اپنی مردانگی؟ کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ کے وار کا جواب دے گا۔ مجھ پر ہاتھ اسی لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ میں ایک عورت ہوں، آپ جانتے ہیں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا نامرد ہوتا ہے، اور آپ ایک نامرد ہیں۔ سنا آپ نے، آپ ایک نامرد ہیں، مرال حلق کے بال چلاتے ہوئے بولی۔ شامیر نے اپنی وحشی گرفت میں مرال کے بالوں کو دبوچا تھا۔ کیا کہا؟ میں جنگلی وحشی انسان ہوں، نامرد ہوں میں؟ آج تمہیں اپنی مردانگی دکھاؤں گا، بتاؤں گا تمہیں بتاؤں گا ایک مرد کیا ہوتا ہے۔ آج کی رات تم پناہ مانگو گی مجھ سے۔ شامیر لال سرخ انگارہ آنکھیں لیے مرال کے بالوں کو جھٹکے سے کھینچا تھا۔ مرال کی تکلیف کے مارے سسکی نکلی تھی۔ بس اتنے میں مرال تمہاری بس ہو گئی، ابھی تو تمہیں بہت کچھ سہنا ہے۔ شامیر مرال کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر تک لایا۔ شامیر چھوڑے مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ مرال چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ شامیر مرال کو گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لایا تھا اور پٹکنے کے انداز میں سے بیڈ پر پھینکا تھا۔ شامیر نے دروازہ لاک کیا تھا۔ مرال بدحواس ہوتی بیڈ سے اترتی دروازے کی طرف بڑھی۔ شامیر جھٹکے سے اس کی کلائی مروڑتا اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا۔ کہا، میری جان، آج کی رات تمہیں مجھ سے رہائی نہیں مل سکتی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مردوں کے ساتھ باتیں کرنے کا، بہت آگ ہے نا تمہارے اندر، آج اس آگ کو میں بجھا دوں گا۔
وہ حال کروں گا تمہارا تم کسی کے قابل نہیں رہو گی، تمہیں مرد ذات سے نفرت ہو جائے گی۔ شامیر سرد انداز میں مرال کے کان میں پھنکارا۔ شامیر غصے اور حسد میں پاگل ہو رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ شامیر پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے جانے دیں پلیز۔ تمہیں جانے دوں؟ ہاں تمہیں؟ شامیر درانی نے اگر زندگی میں کسی سے پیار کیا تھا وہ تم تھی، اپنی جان سے بڑھ کر تمہیں پیار کیا، بدلے میں تم نے کیا دیا؟ دھوکہ، فریب، جھوٹ۔ کیا کہا مجھ سے میں زیان کا مقابلہ کروں؟ تم نے مجھے اس کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیا کمی تھی میرے پیار میں کہ تمہیں زیان کی ضرورت پڑی؟ لگتا ہے میرے میں ہی کمی تھی جو تمہیں اس کی ضرورت پڑی، مگر آج میں ہر کمی پوری کر دوں گا۔ شمیر مرال کا رخ اپنی طرف موڑتا اس کا منہ دبوچنے لگا۔ شامیر نے مرال کو پھر سے بیڈ پر پٹکا تھا اور اپنی شرٹ اتارتا مرال کی طرف بڑھا۔ مرال تھر تھر کانپتی سیدھی ہوتی اس سے پہلے وہ بیڈ سے اترتی، شامیر اس پر مکمل حاوی ہوتا بہت بری طرح اس پر قابو پا چکا تھا۔ مرال چیخی تھی، شامیر کی وحشی بربریت کی کوئی حد نہ تھی آج۔ مرال چیختی بلکتی رہی، شامیر کو واسطے دیتی رہی، شامیر پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ شامیر اپنی شرٹ مرال کے منہ میں ٹھوستا اس کا بے ضرر سا احتجاج کا بھی گلا گھونٹ چکا تھا۔ وہ مرال کا اتنا برا حال کر چکا تھا کہ مرال ہوش و خرچ سے بگانہ ہو گئی۔ شامیر اس پر نفرت بھری نگاہ ڈالتا اس پر سے اٹھتا وہاں سے چلا گیا۔ صبح مرال کی آنکھ کھلی، رات کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ پورا بدن مرال کا ایسے دکھ رہا تھا جیسے اس کا وجود کسی بھاری چٹان کے نیچے آ گیا ہو۔ مرال بمشکل خود کے وجود کو گھسیٹتی ہوئی واش روم تک گئی تھی۔ شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ مرال چیخیں مارتے ہوئے اپنے بدن اپنے ہاتھوں سے اپنے بازوں اور گردن کو رگڑنے لگی، شامیر کا لمس اکھاڑنا چاہتی ہو جیسے۔ مرال اب شاور کے نیچے بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگی۔ مرال نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے نوچا تھا اور کتنے ہی تھپڑ مرال نے اپنے چہرے پر مارے تھے۔ مجھے شرم آ رہی ہے خود پر شامیر کہ میں نے آپ جیسے درندے سے پیار کیا، مرال چیختے ہوئے بولی تھی۔ مرال کافی دیر تک شاور کے نیچے بیٹھی رہی۔ ہم عورتیں کتنی پاگل ہوتی ہیں، کتنی احمق ہوتی ہیں، مرد کی وقتی محبت کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتی ہیں۔ اس کے پیار کے دو بول ہمارے لیے پوری زندگی ہوتے ہیں۔ مرد کے حق جتانے کو سمجھتی ہیں، وہ عشق کرتا ہے تو اسی لیے حق جتاتا ہے، مگر نہیں، وہ حق نہیں جتاتا، وہ چاہتا ہے ہم سانس بھی اس کی مرضی سے لیں۔ کاش میں سمجھ سکتی، میں آپ سے ڈر کے مارے شادی نہ کرتی، تب خود کے لیے سٹینڈ لیتی تو آج آپ میرے ساتھ یہ نہ کرتے۔ مرال نے باہر آ کر اپنے رات والے کپڑے پہنے اور دوپٹے سے خود کو اچھی طرح کور کیا اور نیچے آئی۔ مرال سیڑھیاں اتری ہی تھی کہ سامنے ہی شامیر دورانی شرٹ لیس صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ آنکھیں بے انتہا سرخ، عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی ان آنکھوں سے۔ سگریٹ کے ٹوٹے صرف ایش ٹرے میں ہی نہیں بلکہ پورے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ شامیر دورانی صرف سگریٹ ہی نہیں پی رہا تھا بلکہ اپنا خون بھی جلا رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے، ایک آگ سی لگی تھی اس کے اندر جو وقت کے ساتھ اور بھڑک رہی تھی۔ مرال نے اس کی طرف دیکھے بنا قدم باہر کی طرف بڑھائے ہی تھی کہ شامیر کی آواز پر رکی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ شامیر کی سرد اور بھاری آواز گونجی تھی۔ آپ کے گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ مرال اپنا رخ پلٹتے ہوئے جذبات سے آری لہجے میں بولی۔ شامیر نے کہکا لگایا تھا۔ اچھا فیصلہ ہے تمہارا، کیونکہ میں خود تمہیں آج دھکے دے کر نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ تم جیسی بدکردار لڑکی کو میں اب اس گھر میں ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ شامیر ٹانگ پر ٹانگ جمائے سفاکیت سے بولا تھا۔ بد کردار میں نہیں، بد کردار آپ کی سوچ ہے جو عورت کو بد کردار بناتی ہے۔ کردار صرف عورت کا ہی خراب نہیں ہوتا، جب مرد حضرات بھی اپنے کردار سے گر جائیں، اپنے آپ کو پستیوں کی گہرائیوں تک گرا دیں، وہ بھی بد کردار ہی کہلاتے ہیں۔ بد کردار میں نہیں، بد کردار آپ ہیں شامیر، مراد چیختے ہوئے بولی تھی۔ آج اسے شامیر درانی سے ذرا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ رات جو شامیر درانی اس کے ساتھ کر چکا تھا اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا۔ اس کے بعد صرف جسم سے جان نکالنا ہی باقی رہتا تھا۔ مرال تو ویسے بھی اب زندہ لاش کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔
شامیر میرال کی بات سن کر بلبلاتا ہوا ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ کیا کہا تم نے؟ شامیر میرال کا منہ دبوچتا ہوا بولا۔ وہی جو آپ نے سنا شامیر۔ میرال شامیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے خود کو چھڑاتی گھٹی ہوئی آواز میں بولی۔ شامیر سرخ انگارہ آنکھیں میرال پر ٹکائے اس کے انداز و اتوار دیکھ رہا تھا۔ شامیر نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں تمہارا مرڈر کر دوں۔ کیا ہوا؟ خود پر بات آئی تو تڑپ اٹھے۔ اس طرح مجھے بھی درد ہوتا ہے، اذیت دیتے ہیں آپ کے الفاظ، مجھے بھی زخمی کرتے ہیں۔ خیر آپ نہیں سمجھیں گے، رات میرے جسم پر ہی نہیں میری روح پر بھی تشدد کیا ہے آپ نے۔ میرا نسوانیت، میرا پندار مسخ کر رکھ دیا۔ اتنی ہی انا غیرت ابل ابل کر آ رہی تھی تو زیان کو جان سے مارتے، مجھے جان سے مار ڈالتے غیرت کے نام پر۔ آپ سے تو کوئی حساب بھی نہ لیتا، مرد کو غیرت کے نام پر سب کچھ معاف جو ہے۔ بلکہ بریکنگ نیوز چلتی، دا گریٹ شامیر دورانی نے غیرت کے نام پر اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ یقین مانے آپ جیسے لاکھوں کی تعداد میں مرد ہیں جو آپ کو خراج تحسین پیش کرتے، مگر نفرت کی آڑ میں میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہے، اپنی ہوس کو نام نہاد نفرت اور غیرت کا نام دے دیا۔ میرال نفرت سے بولتی شامیر کو آگ ہی لگا گئی۔ شامیر نے رخ پھیر کر اپنی مٹھیاں بھینچتے اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا، ورنہ جانے وہ کیا کرتا۔ مجھے لگا تھا آپ مجھ سے عشق کرتے ہیں، مگر میں غلط تھی۔ آپ کو تو پیار کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ اعتبار محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ آپ نے ساری سیڑھیاں پار کر لی مگر اسے پھلانگنا ہی بھول گئے۔ میں نفرت کرتی ہوں شامیر دورانی، سنا آپ نے؟ نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ میرال دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں تمہارا رات سے برا حال کر دوں۔ شامیر طیش و عالم میں دھاڑا۔ آج میرال نے اپنے سارے حساب بے باک کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ ٹھیک کہا تھا آپ نے، مجھے مرد ذات سے نفرت ہو جائے گی، ہو گئی نفرت، مگر وہ مرد آپ ہی نکلے۔ میرال نفرت سے شامیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکاری۔ نکلو یہاں سے ابھی کے ابھی۔ شامیر میرال کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر دھاڑا تھا۔ میرال احتجاجیہ مسکرائی تھی شامیر کی داڑھ پر۔ بلکہ رکو تم، یہیں پر رکو تم، 1 منٹ میں آیا۔ شامیر اسے کہتے میرال کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کے کمرے میں جا کر میرال کے سارے کپڑے سوٹ کیس میں ٹھونستا، اسے بند کرتا، باہر لا کر میرال کے قدموں میں پھینکا تھا۔ اسے بھی لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے اپنے گھر میں تمہاری کوئی چیز نہیں چاہیے۔ شامیر ہلکے بل چلایا۔ یہ سب کچھ آپ کا ہے، میرا اس میں کچھ بھی نہیں، میرے جانے کے بعد اسے آگ لگا دیجیے گا۔ میرال یہ کہہ کر جانے ہی لگی تھی کہ میرال دوبارہ سے رخ پلٹتی شامیر کی طرف مڑی۔ مجھے لگتا تھا آپ کے بنا رہوں گی تو مر جاؤں گی، مگر آج مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ رہوں گی تو مر جاؤں گی۔ میرال یہ کہتے ہوئے شامیر کی دہلیز عبور کر گئی تھی۔ میرال کے جانے کے بعد شامیر پاگلوں کی طرح ایک ایک چیز اٹھا کر پھینکنے لگا۔ شامیر پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت شامیر کو اندر تک مار چکی تھی۔ ان آنکھوں میں ہمیشہ تو اس نے خود کے لیے ڈر اور درد دیکھا تھا، پیار دیکھا تھا، محبت دیکھی تھی، مگر آج ان آنکھوں میں نفرت تھی۔ شامیر کے لیے نفرت کے سوائے کچھ نہ تھا۔ شامیر اپنے بال مٹھیوں میں پکڑے چلایا تھا۔ شامیر اپنے پہلے خسارے پر ہی اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ ابھی تو شامیر کو کتنے خساروں کا بوجھ اٹھانا تھا، ابھی تو بس شروعات تھی۔ اچھا آپ مجھے اجازت دیں، آئی ہوپ، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ بہت سارے لوگ سیڈ ہو جائیں گے لیکن، اور زیان کی سچائی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے جو کچھ بھی کہا، اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہے اس کے لیے معذرت، میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں تھا، مجھے صرف اور صرف نہ ہی کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا، صرف اور صرف آپ لوگ جب کمنٹس کرتے ہیں تو جو مجھے فیل ہوا میں نے بتایا۔
اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ میں آپ سب کے لیے جب بھی دعا کرتی ہوں تو آپ سب کے لیے دعا ضرور مانگتی ہوں۔ اللہ حافظ۔